شالبی میں انڈرورلڈ ڈان عارف امیر المعروف ٹیپو پہلوان اور اکبری منڈی پر راج کرنے والے خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ کے درمیان کئی بار صلح کروانے کی کوشش کی گئی۔ ایک بار تو دشمنی کو رشتہ داری میں بدلنے کی تجویز بھی زیر غور آئی اور کہا گیا کہ ٹیپو پہلوان اپنے بیٹے امیر بالاج کے لیے تیفی بٹ کی بیٹی کا رشتہ لے لے، مگر پھر ٹیپو پہلوان نے ایک ایسی بات کہی کہ یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ ٹیپو پہلوان پر لاہور ایئرپورٹ پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ کیسے تیار ہوا؟ کیا واقعی دبئی کی ایک رقاصہ نے مخبری کی؟ کیا تیفی بٹ بذات خود موقع واردات پر موجود تھے؟ ٹیپو پہلوان کو زخمی حالت میں میو ہاسپٹل لایا گیا تو وہ ہوش و حواس میں تھے، تو کیا آپریشن تھیٹر میں ان کا کام تمام کر دیا گیا؟ تیفی بٹ نے ٹیپو پہلوان کو قتل کرنے کے لیے اپنے نام رجسٹر پستول کیوں دی اور پھر کیسے اس مقدمہ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے؟ لاہور انڈرورلڈ سے متعلق سیریز گینگز آف لاہور میں ٹیپو ٹرکاں والے سے متعلق دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری، اور آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ گزشتہ قسط میں بتایا گیا ہے، عارف امیر المعروف ٹیپو پہلوان نے ایک ایک کر کے اپنے باقی سب دشمنوں کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر اپنے سب سے بڑے دشمن خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ کی طرف سے وہ مسلسل غافل رہے، کیونکہ تیفی بٹ مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہا کرتے تھے اور خیر سگالی اور صلح کے پیغامات بھی مسلسل آتے رہتے تھے۔ تیفی بٹ ٹیلی فون کال کرتے تو بلا ٹکاں والے کی اہلیہ کو بہن کہہ کر مخاطب کرتے اور کہتے کہ آپ کے شوہر کو قتل کروانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ اسی طرح ٹیپو پہلوان کو تیفی بٹ اپنا بھتیجا کہتے اور مسلسل صفائیاں دیتے رہتے کہ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ کئی لوگوں نے ان دونوں خاندانوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی۔ ملک مشتاق جو ٹیپو پہلوان کے بھائیوں کی طرح تھے اور امیر بالاج انہیں چچا کہا کرتے تھے، انہوں نے بھی معاملات کو حل کروانے کی کوشش کی۔ پولیس افسروں کی بات کریں تو ایس پی احمد خان چدر نے اس حوالے سے کردار ادا کیا، پھر ایس ایس پی چودھری شفقات نے ٹیپو پہلوان اور تیفی بٹ سے مل کر معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی۔ عارف امیر ٹیپو نے دو اعتراض کیے، ایک تو یہ کہ تیفی بٹ اس کے باپ بلا ٹکا والے کو مروانے میں ملوث تھا، اور دوسری بات یہ کہی کہ ایک جگہ تیفی بٹ نے مخالفین سے قرآن پر صلح کی اور پھر اس بات کا پاس نہیں رکھا، لہذا اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ چودھری شفقات نے تیفی بٹ کو یہ بات بتا دی۔ تیفی بٹ کا موقف یہ ہے کہ جن کے ساتھ اس نے قرآن ضامن دے کر صلح کی ان کے ساتھ تیفی بٹ کی آج بھی رشتہ داری ہے۔ تیفی بٹ کی ٹیپو ٹرکاں والے سے دشمنی کو رشتہ داری میں بدل کر ختم کرنے کی بات بھی ہوئی۔ ایس پی سی آئی اے عمر ورک ٹیپو پہلوان کے پاس صلح کا پیغام لے کر گئے تو عارف امیر ٹیپو نے کہا تیفی بٹ اگر صلح کرنا چاہتا ہے تو اسے کہیں مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے۔ عمر ورک نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امیر مصب تو ابھی چھوٹا ہے، تم بڑے بیٹے امیر بالاج کے لیے رشتہ لے لو تو یہ دشمنی رشتہ داری میں بدل کر ختم ہو جائے گی۔ ٹیپو پہلوان نے ایک موقع پر ایسی بات کہی کہ عمر ورک ہکے بکے رہ گئے۔ ٹیپو پہلوان نے کہا کہ میں امیر بالاج یا امیر مصب نہیں بلکہ پلٹو کے لیے تیفی بٹ سے رشتہ لوں گا، اور پھر پلٹو کو آواز دی تو وہ کچن سے دوڑ کر ڈیرے پر آ گیا۔ پلٹو دراصل ٹیپو پہلوان کا ایک مسیحی ملازم تھا جسے مسلمان کر کے ٹیپو نے ولدیت میں اپنا نام لکھوایا ہوا تھا۔ عمر ورک نے کہا ٹیپو پہلوان تم کیسی باتیں کر رہے ہو، جو بھی ہو وہ تمہارا ملازم ہے، کوئی کرنے والی بات کرو، اگر رشتہ لینا ہے تو اپنے سگے بیٹے امیر بالاج کے لیے لو۔ لیکن ٹیپو پہلوان بضد رہے اور کہنے لگے کہ پلٹو بھی میرے بیٹوں کی طرح ہے۔ یوں صلح جوئی کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ٹیپو پہلوان کے اس منہ بولے بیٹے پلٹو کو کچھ عرصہ قبل امیر بالاج نے چوری کا الزام لگا کر اپنے ڈیرے اور گھر سے نکال دیا تھا۔
یہ بات ہے 20 جنوری 2010 کی۔ لاہور ایئرپورٹ اچانک گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ چونکہ ان دنوں دہشت گردی کے واقعات معمول بن چکے تھے، اس لیے لوگوں کا شبہ تھا کہ شاید دہشت گردوں نے لاہور ایئرپورٹ پر حملہ کر دیا، مگر بعد ازاں معلوم ہوا کہ یہ حملہ لاہور گینگ وار کا شخصانہ ہے اور اس کا ہدف دبئی سے پی آئی اے کی پرواز سے لاہور آنے والے عارف امیر المعروف ٹیپو پہلوان ہے۔ دراصل جب ٹیپو ٹرکاں والا دبئی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد واپس پاکستان آ رہے تھے تو لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی کار پارکنگ میں ان کی طاق میں بیٹھے ملزموں نے حملہ کر دیا۔ ٹیپو اس حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں میو ہسپتال لایا گیا تو وہ ہوش و حواس میں تھے۔ ان کے ساتھی حاجی سلیم عرف چھیما بتاتے ہیں کہ جب ہاسپٹل لایا گیا تو ٹیپو پہلوان مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھے۔ ویسے تو ٹیپو پہلوان کو 6 گولیاں لگی تھی، مگر ان میں سے 2 گولیاں جان لیوا تھیں، ایک ٹانگ پر اور ایک پیٹ میں لگنے والی گولی۔ ٹیپو پہلوان نے کہا کہ ان کی ٹانگ میں شدید درد ہے اور ٹانگ ہلائی نہیں جا رہی۔ انہیں آپریشن تھیٹر لے جایا گیا اور اس کے بعد ہوش نہیں آیا۔ کچھ دن وینٹیلیٹر پر رکھنے کے بعد ان کی موت کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ عارف امیر ٹیپو کے بعض قریبی ساتھیوں کا خیال ہے کہ ٹیپو پہلوان کو ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں مارا گیا۔ ڈاکٹروں کا موقف یہ تھا کہ 2 آپریشن کرنے اور خون کی 60 بوتلیں لگانے کے باوجود ٹیپو پہلوان کو نہ بچایا جا سکا، کیونکہ پیٹ میں لگنے والی گولی جان لیوا ثابت ہوئی۔ بہرحال ان پر گولی چلانے والے ملزم خرم اعجاز کو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے موقع واردات پر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ایک بار پھر اس قتل کا مقدمہ خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ سمیت 7 افراد کے خلاف درج ہوا۔ ایف آئی آر ٹیپو ٹرکاں والا کے ماموں خالد محمود المعروف بھائی پہلوان نے درج کروائی۔ سوال یہ ہے کہ آخر ٹیپو پہلوان کے دشمنوں کو کیسے خبر ہوئی کہ وہ دبئی سے آنے والی پرواز سے واپس لاہور آ رہے ہیں؟ اس کی ایک توجہ تو یہ پیش کی جاتی ہے کہ دبئی کی ایک رقاصہ نے ٹیپو پہلوان کی مخبری کی، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ تیفی بٹ نے سی آئی اے پولیس اور ایف آئی اے میں اپنے ذرائع اور اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے یہ معلومات نکلوائیں۔ یہ حملہ کیسے ہوا، کہاں اور کیسے اس کی منصوبہ بندی ہوئی، یہ روداد بھی بہت دلچسپ ہے۔ بابسوخ اطلاعات کے مطابق ٹیپو پہلوان پر حملے کے وقت موقع واردات پر 4 لوگ موجود تھے: شہباز سائیں، عامر گولی، خرم اعجاز اور خود خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ۔ پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ ٹارگٹ کون ہے۔ جب پتہ چلا کہ ٹیپو پہلوان کو قتل کرنا ہے تو شہباز سائیں پیچھے ہٹ گیا۔ تیفی بٹ نے فلمی انداز میں رونے والا منہ بنا لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھوں مارا جاؤں، آپ میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا ماروں گا یا مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر تیفی بٹ اپنا گلوک پسٹل لے کر باہر نکلے تو خرم اعجاز نے ان سے پستول لے لیا اور کہا کہ ٹیپو پہلوان کو میں ماروں گا۔ یوں خرم اعجاز نے تیفی بٹ کے نام رجسٹرڈ پسٹل سے ٹیپو پہلوان پر حملہ کر دیا۔ حملہ جو ٹیپو پہلوان پہ ہوا ہے لاہور ایئرپورٹ میں، اس حوالے سے کیسر بٹ صاحب نے ابھی ایک بڑا حال ہی میں خوفناک انکشاف کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسر بٹ صاحب کا پہلے میں تعلق بتا دوں کہ وہ ٹیپو پہلوان مرحوم اور بلاج مرحوم کے دوستوں میں سے ہیں، اور وہ اس وقت بلاج صاحب کا جو کیس ہے اس میں سب سے زیادہ جو اس کو فالو کر رہے ہیں یا مدعیوں میں شامل ہے کیسر بٹ صاحب۔ تو کیسر بٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ لاہور ایئرپورٹ پر جب حملہ ہوا ہے ٹیپو پہلوان کے اوپر، جس میں جو حملہ جان لیوا ثابت ہوا ہے، تو اس وقت وہاں پر تیفی بٹ صاحب بھی موجود تھے، اور خرم اعجاز اور شہباز سائیں اور عامر گولی نے جب دیکھا ہے کہ ٹیپو پہلوان پر حملہ کرنا اور انہوں نے حملہ کرنے سے انکار کر دیا، تو تیفی بٹ صاحب نے ان کو دوبارہ اکسایا ہے اور ان کے سامنے رونا شروع کر دیا کہ تم لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے ہو، میں اکیلا رہ گیا ہوں، چلو تم لوگ نہیں کرتے ہو تو مجھے تو یہ کام کرنا ہے ورنہ وہ میرے بچے مار دے گا، اس نے مجھے بڑی دھمکیاں دی ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے وہاں کہتے ہیں کہ کیسر بٹ صاحب کہتے ہیں کہ رو پیٹ کر ان لوگوں کو کنونس کیا کہ وہ یہ کام کریں۔ اب اس حوالے سے جو بھی بات ہے وہ تو یا تو تیفی بٹ صاحب اس کو کنفرم کر سکتے ہیں، یا خرم اعجاز ابھی جیل میں اور ان کی عنقریب رہائی ہونے والی ہے، وہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت تیفی بٹ صاحب وہاں موجود تھے یا نہیں تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اپنے پسٹل سے مروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کی حرکت تو کوئی بیوقوفی کر سکتا ہے، لیکن انڈر ورلڈ کی دنیا بہت مختلف ہے۔ محض کسی دشمن کو راستے سے ہٹانا
اور مروانا کافی نہیں ہوتا، یہ بتانا اور اپنے نام کی دھاک بٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اسے میں نے قتل کروایا ہے۔ انڈر ورلڈ کی دنیا جان جاتی تو پھر قانونی داؤ پیچ اور موشگافیوں کے ذریعے دوران تفتیش خود کو بے گناہ قرار دلوایا جاتا ہے۔ اس کیس میں بھی یہی ہوا۔ خواجہ طارق گلشن المعروف تیفی بٹ، جو نہ صرف مسلم لیگ نون میں بہت متحرک اور فعال تھے بلکہ حمزہ شہباز کے بہت قریب تھے، تیفی بٹ نے حمزہ شہباز شریف کے سامنے قرآن پر حلف دیا کہ وہ اس قاتلانہ حملے میں ملوث نہیں۔ یوں پولیس کی طرف سے بے گناہ قرار دیے جانے پر تیفی بٹ باعزت بری ہو گئے۔ ٹیپو ٹکا والے کے بیٹے امیر بالاج ٹکا والے کا موقف یہ تھا کہ ان کے والد کو تیفی بٹ نے ہی مروایا ہے۔ یہ لوگ قرآن پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جائے واردات سے رنگے ہاتھوں گرفتار ہونے والے ملزم خرم اعجاز سے جو پسٹل برآمد ہوا وہ تیفی بٹ کے نام رجسٹر تھا، لیکن پولیس نے دوران تفتیش اس ہتھیار کو تبدیل کر کے تیفی بٹ کو بے گناہ قرار دے دیا۔ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے ٹیپو پہلوان پر گولی چلانے والے ملزم خرم اعجاز کو موقع پر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا، مگر دیگر ملزم وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ خرم اعجاز نے کہا کہ اس نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیا ہے، تاہم بعد ازاں اس کے بیان کی روشنی میں دیگر 6 افراد کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ان میں ملک احسان، تیفی بٹ، گوگی بٹ اور شہباز سائیں شامل تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح امیر بالاج کے قتل میں ان کے دوست احسن شاہ کو گرفتار کیا گیا ہے، اسی طرح ان کے والد عارف امیر ٹیپو کے قتل میں بھی احسن شاہ نامی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا، جسے اعانت جرم میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 60 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ خرم اعجاز کو ATC نے مئی 2011 میں 2 بار سزائے موت دی، مگر بعد ازاں اپیل کے دوران خرم اعجاز کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا، جبکہ احسن شاہ کو بری کر دیا گیا۔ اپریل 2011 میں خواجہ عقیل المعروف گوگی بٹ بے گناہ قرار پائے، جبکہ بعد ازاں خواجہ طارق گلشن المعروف تیفی بٹ بھی اس مقدمہ سے بری ہو گئے۔ اپریل 2018 میں اس مقدمہ کے مرکزی ملزم شہباز سائیں کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا۔ ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب شادی کی تقریب میں جہاں امیر بالاج کا قتل ہوا، وہاں CIA پولیس کے انسپکٹر شکیل بٹ موقع پر موجود تھے، اور جنوری 2010 میں جب لاہور ایئرپورٹ پر عارف امیر ٹیپو کو قتل کیا گیا تو وہاں بھی موقع واردات پر انسپکٹر شکیل بٹ جو تب ASI تھے وہاں پائے گئے۔ انہیں ASF نے گرفتار کر کے تھانہ سرور روڈ پولیس اسٹیشن کے حوالے کیا، مگر ان کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ عارف امیر المعروف ٹیپو پہلوان، جنہیں کاروبار اور بدمعاشی کے علاوہ کبوتر بازی کا بھی شوق تھا، ان کی وفات پر شالمی مارکیٹ کئی روز سوگ میں بند رہی۔ کا شوق جو پرورش کا شوق مجھے بچپن سے ہی ہے۔ میرے والد صاحب کو شوق تھا، ان کو دیکھ کے مجھے بھی شوق پڑا۔ کافی یہ پرانا شوق ہے میرے والد صاحب کو، اس کی وجہ سے مجھے یہ شوق وراثت میں ملا۔ کبوتر بازی اچھا شوق ہے، 100 برائیوں سے بندہ بچتا ہے، کہیں اور گھومنے پھرنے نہیں جاتا، اس کی وجہ سے یہ شوق برا نہیں ہے۔ کبوتروں کی تو کافی نسلیں ہیں، میرے پاس تو 3 نسلیں ہیں جو موجود ہیں اس ٹائم۔ شارک اور دباز ہیں، گولڈن ہے، سیال کوٹی ہیں جو 35 والے ہیں، جسے قلعے والے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس تو 3 نسلیں ہیں جو موجودہ ہیں۔ ویسے تو کافی نسلیں ہیں اس کی، ہر بندے نے علیحدہ نسل بنائی ہے، اپنا شوق ہے ان کا۔ میرا استاد میرا والد تھے، میں کسی کا شاگرد نہیں، میرا والد ہی میرے استاد تھے، ان کا شوق تھا، تو ان سے میں نے یہ سارا کچھ سیکھا ہے۔ جو شوق ہوتا ہے وہ اس کے لیے کوئی ٹائم تو نہیں ہوتا، اس کے لیے جب مرضی بندہ ٹائم نکال لے۔ ایک شوق ہے تو ویسے بھی بہت اچھا شوق ہے، دل لگا رہتا ہے اس سے۔ اپنا دوائیوں سے ڈاکٹری دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، اس سے علاوہ ہم دیسی دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں، جس سے اس کو فائدہ ہو جائے، جس کی اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے، وہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ 300-400 کبوتروں کی تعداد ہے میرے پاس، اس کے لیے میں نے بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کی وہ دوائی وغیرہ جو بھی کچھ ہے دانہ انہوں نے ڈالنا ہے، میں بھی کچھ دیکھ بھال کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ان کو۔ ہاں کافی لوگ ہیں جو پرانا شوق ہے، مستری دین محمد تھا، وہ بہت اچھا کبوتر باز تھا، جو کبوتروں کا شوق اچھا کرتے تھے۔ اب تو یہ لوگ کبوتروں کی بازی لگاتے ہیں، یہ پیسوں پر لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ شوق کو خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ تھی لاہور انڈر ورلڈ پر راج کرنے والے عارف امیر الدین المعروف ٹیپو پہلوان کی روزات۔ کسی اور داستان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اوری کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284100537 دستیاب ہے. اپنا فیڈ بیک دیں, لائک کریں, سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے. بہت شکریہ.